وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر اللہ تطمئن القلوب. کوئی معین الدین صاحب محمد معین الدین صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، ہسپتال میں داخل ہیں، دل بھی بڑھ گیا، جگر بھی بڑھ گیا، پیٹ میں پانی بھی بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ دعا کیجیے اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرمائے اور ان کی بیماری سے ہم لوگ سبق حاصل کریں. کیا یہ بیماری اوروں کو ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جب ہو سکتی ہے تو ہم لوگوں کو بھی تقوی سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کو اپنے اوپر ذرا دیر کی حرام لذتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. آپ بتاؤ اس حالت میں جو اسپتال میں داخل ہو کوئی نرس کو یا کسی عورت کو بدنگاہی کر سکتا ہے؟ جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو جتنے لالے ہیں سب بھول جاتے ہیں. یہاں دوسرے لالے کے معنی حسین اور نمکین لوگ ہیں، نمکین اور حسین چہرے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں رحم کی اپیل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. دل و جان اللہ پہ پیش کرو، اللہ پر اپنا قلب پیش کرو اور اس نیت سے باتیں سنیے کہ ہم سب آج سے عمل کریں گے اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. جان دے دیں گے اللہ پر جس نے جان دی ہے، لیکن حرام لذت کو امپورٹ نہیں کریں گے. جس مزے سے جس خوشی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ہم اپنے اس بڑی طاقت والے مالک کو ناراض نہیں کریں گے. آپ بتاؤ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں امریکہ کی بڑی طاقت ہے. گرین کارڈ کا اگر اعلان ہو جائے تو شاید کراچی خالی ہو جائے. اگر آج اعلان ہو جائے کہ جتنے لوگ آنا چاہیں امریکہ آ سکتے ہیں تو کراچی میں کتنے لوگ رہیں گے بتاؤ؟ کچھ مولانا لوگ رہ جائیں گے کچھ مدرسے رہ جائیں گے، کچھ طلبہ رہ جائیں گے. لیکن میں نے امریکہ میں یہ تقریر کی تھی کہ اے گرین کارڈ لینے والوں، کیا امریکہ کے نیشنل ہونے کے بعد موت نہ آئے گی؟ تمہیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا ایک دن. یہ نہ سمجھو کہ کراچی میں مار دھاڑ قتل ہے یہاں بچ جائیں گے. امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا ایک دن. اصلی وطن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے. جہاں تمہارا دین بن جائے وہی تمہارا امریکہ ہے. جہاں ہمارا دین سلامت رہے بس وہی ہمارا اصلی شہر ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مولانا رومی بھی کیا پیارے آدمی ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں. میرے شیخ کا جملہ ہے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی پیارے آدمی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک عاشق سے اس کے محبوب نے معشوق نے پوچھا، گفت معشوق با عاشق اے فتح. ایک معشوق نے پوچھا کہ اے نوجوان عاشق، تو بغربت دیدئی بس شہ رہا، تو نے پردیس میں بہت سے شہروں کو دیکھا. تو بغربت دیدئی بس شہ رہا، بے شمار شہروں کو دیکھا. پس کدامی شہر جہاں خوش طرس، تجھ کو کون سا شہر پسند آیا؟ اس نے کہا کہ گفت شہر کی دروے دلبرس، جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے وہی شہر میرا پیارا ہے. مسلمان کو ہی کہنا چاہیے کہ سب سے پیارے شہر دو ہیں، مکہ شریف اور مدینہ شریف. اللہ کا گھر مکہ شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، بس دو ہی شہر ہمارے شہر پیارے ہیں. تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہے کتنے ہی ہم لوگ کما لیں اور کتنے ہی پاپڑ سموسے بریانی کباب کھا لیں، کتنے ہی عمدہ سوٹ پہن لیں، کتنی ہی فیکٹریاں اور بینک بیلنس قائم کر لیں، لیکن یہ بتاؤ 5000 گز کلفٹن پر مکان بلڈنگ ہے، لیکن اصلی پلاٹ کہاں ملتا ہے یہ ہمیں بتاؤ بھائی. اصلی پلاٹ کتنے گز کا ہوتا ہے؟ شاباش جلدی بتاؤ. 2 گز کا. اصلی پلاٹ 2 گز کا ملتا ہے. بس سمجھ لو وہی ہمارا. وہاں کی فکر کرو. میرے شیخ لالو کھیت سے گزرے سن 1960 میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہاں کچھ جھوپڑیاں دیکھیں. فرمایا کہ حکیم اختر دیکھو یہ جھوپڑیاں ہیں، ان کتنی پریشانی میں ہیں، لیکن سورج نکلتا ہے اور ان پر بھی ڈوب جاتا ہے. گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے، ایک دن ان کا بھی زندگی پار ہو جائے گی.
لیکن اگر آخرت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے سورج ڈوبتا ہے غریبوں پر بھی اور بادشاہوں پر بھی، تندرستوں پر بھی، بیماروں پر بھی۔ سورج اپنی جگہ غروب ہوگا اور طلوع ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، یعنی سورج کا نکلنا دیکھا، ڈوبنا دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔ اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات اور اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی بات بتاتا ہوں کہ چاہے دنیا تھوڑی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کیا ہوا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ چین ڈال دیتا ہے۔ پاپڑ، سموسے، بریانی کھانے والوں کو مصیبت میں پایا ہے، اور دال، روٹی، چٹنی کھانے والوں کو میں نے عیش میں پایا ہے۔ آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ خوشی دے سکتا ہے چٹائی پر یا نہیں؟ اور قالینوں پر اور پھولوں میں وہ رولانے پر قادر ہے، اور کانٹوں پر ہنسانے پر قادر ہے۔ کیا عمدہ شعر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا۔ اللہ تعالیٰ دل پر براہ راست رابطہ رکھتے ہیں۔ دل بادشاہ ہے، بادشاہ لوگ بادشاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، دل بادشاہ ہے جسم کا، لہذا اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کے دل کو چین دے دیتے ہیں۔ اور جب دل گلستہ ہوتا ہے تو سارے عالم میں گلستہ نظر آتا ہے۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پولیس کو براہ راست بلا کے بات کرے، وہ اس شہر کے گورنر سے، وزیر سے، صوبے سے بات کرے گا، صدر۔ اللہ تعالیٰ کان کو نہیں ایستے پہلے، جیسے ہی گناہ شروع کرتا ہے انسان سب سے پہلے دل میں پریشانی آتی ہے۔ یہ تھوڑی کان کی سنوائی اور آنکھ کی بینائی نہیں چھینتے پہلے، بادشاہ ہے دل، بڑے لوگ بڑے ہی لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور آگے ذرا سا بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری نافرمانی کا ارادہ کیا اور میری نافرمانی کے حرام مزے لوٹنے کی خبیثانہ حرکت شروع کی۔ خبیثانہ کیوں کہتا ہوں؟ آپ لوگ بتائیے کہ گناہ خراب چیز ہے اچھی چیز ہے؟ تو پھر میں خراب چیز کو اگر خراب کہتا ہوں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ خراب معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ خر معنی گدھا، آپ معنی پانی، گدھے کا پانی۔ اس لیے دوستو دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ڈرنے کی ہے، جو اللہ والوں کا ڈر ہے، وہ کیا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر اولیاء اللہ کو ملتا ہے، اور یہی ڈر علامت ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ جو بے خوف ہوتا ہے اور سانڈ کی طرح ہر وہ گناہوں کے اوپر اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ ظالم کا دل اللہ سے بہت دور ہے، نابینا ہے، دیکھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر بینا ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کمرے میں ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ ایک شخص نے پالا تھا، مہمان کو اسی کمرے میں ٹھہرا دیا، بجلی بند کر کے روشنی بند کر دی۔ اس بیچارے کو پتا بھی نہیں کہ اندھیرے میں یہاں شیر ہے، اپنا سو لیا، کھراٹا لے رہا ہے۔ 3 بجے رات کو اس کو پیشاب لگا، اب دروازہ کھولنے چلا تو اس کی آنکھ شیر کی لال لال نظر آتی ہے اندھیرے میں۔ شیر کی آنکھ کیسی ہوتی ہے اندھیری رات میں؟ ایک دم انگارا، جیسے کوئلہ جل رہا ہو، لال سرخ آگ۔ بس اس کو صبح ہوا، پھر اس نے ٹارچ سے دیکھا تو شیر تھا، تو وہ لیٹرین جاتا رہا تھا جس کام کے لیے، اس کا کام وہیں ہو گیا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ جس ایکسپورٹ آفس میں جا رہا تھا اس کا وہیں چرپائی پر سب مال ایکسپورٹ ہو گیا، اور پھر میزبان سے خوب لڑائی کی تو معلوم ہوا کہ جب تک اندھیرا تھا، جب تک یہ اندھیرے میں تھا، اس کی بینائی کام نہیں کر رہی تھی تو بے خوفی سے سو رہا تھا۔ جس دن اللہ آنکھ دے دے گا ہم کو آپ کو، اور اللہ کی عظمت، وہ خالق شیران کائنات، سارے دنیا کے شیروں کا پیدا کرنے والا، جس دن اس کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمت نہیں ہوگی یہ بدنظری عورتوں کو، امردوں کو تاکنے جھانکنے کی۔
مردہ لاشوں پر زندگی مت ضائع کیجیے. یہ سب مردہ لاش ہیں, کچھ دن کے لیے چل رہی ہیں, ایک دن سب قبرستان میں جانے والے ہیں. مردوں پر مردہ مت ہو جاؤ, ڈبل مردے ہو جاؤ, یاد رکھو. ہم بھی مرنے والے, یہ حسین بھی مرنے والے. جب دو مردے ہو جاتے ہیں تو ڈبل مردے ہو جاتے ہیں. اور کوئی شخص واللہ کہتا ہوں قسم کھا کر مسجد میں, جتنی رومانٹک دنیا ہے بے چین پریشان ہے. لاکھ خمیرے کھاتے رہو, کچھ اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس ظالم پر کروڑوں خمیرے برسا دو, اس کے دل میں چین نہیں مل سکتا اس کو. خدا کے لیے یہ کہتا ہوں آپ حضرات سے بار بار, خصوصاً اپنے ان دوستوں سے جو رات دن ساتھ ہیں, کہ خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم سب کو رحمت کی بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اور یہ دعا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیسے بھیک مانگو گے اللہ کی رحمت کی اپنی جان پر. اللہم ارحمنی بترک المعاصی, پڑھیے آپ لوگ بھی, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ ہم پر رحم کی بھیک دے دے. وہ کیسی بھیک ہے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں, یہ ہے رحم کی بھیک. ورنہ سمجھ لو حق تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا, ساری طاقت بھول جائے گی. جس دن بلڈ کینسر یا گردے بیکار کر دے گا اللہ, اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہارے گناہوں کی طاقت کہاں گئی. بوسے بازی بد نظری کی طاقتیں جس وقت خدا پکڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد پھر سمجھ لو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر عذاب کے بعد پھر اس کی جنت تو مل جائے گی, مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں چھوڑتا. اور دنیا میں بھی کبھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ توفیق توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. جو لوگ توبہ کے سہارے پر گناہ کر رہے ہیں انتہائی انٹرنیشنل بین الاقوامی احمق اور گدھے ہیں. اس لیے کہ توبہ کی توفیق ہمارے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر مسلسل گناہوں کی وجہ سے خدا توفیق توبہ نہ دے تو کیا کرو گے پھر؟ دلیل پیش کرتا ہوں قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتاب اللہ علیہم لیتوبوا, اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر رحم فرمایا, توجہ فرمائی, مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کر لیں. اس آیت کی تفسیر علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اے وفقہم للتوبہ, یعنی اللہ نے آسمان سے ان کو توفیق توبہ عطا فرمائی. لیتوبوا, تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا زمین والے توبہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آسمان والا ان کو توفیق توبہ دے دے. تو توبہ کے سہارے گناہ کرنے والے انتہائی احمق ہیں. زیادہ دن کا قصہ نہیں ہے, کسی قریب کی حکایت ہے. میں ناظم آباد میں جب رہتا تھا, سن 80 میں یہاں آیا ہوں. ناظم آباد میں ایک خانسامہ رات دن بدکاری اور گناہوں میں مبتلا تھا. ہر وقت اس کا کام یہی عورتوں کو دیکھنا, لڑکیوں کو چھیڑنا. جب مرنے لگا تو اس کا ایک دوست تھا خانسامہ, وہ میرے ساتھ محبت رکھتا تھا, نمازی بھی تھا, داڑھی بھی رکھ لی تھی اس نے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم میرے دوست ہو اور اب تم مر رہے ہو, ڈاکٹروں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم اب بچو گے نہیں, لہذا تم توبہ کر لو, کیونکہ تمہاری زندگی بہت ہی خراب گزری اور تم اللہ والوں کو بھی برا کہتے تھے. یہ قصہ پرانا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کا قصہ ہے. یہ اسی صدی کا قصہ ہے, 10-15 سال پہلے کا قصہ ہے. پرانا زمانہ ہے 15 سال پہلے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو موجود زندہ ہیں. جو شخص یہاں 15 سال سے عمر کا زیادہ ہے وہ گیا موجود تھا. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ ساری دنیا کے الفاظ مجھ سے نکلتے ہیں. میں ڈاکٹر کا لفظ کہتا ہوں, اسپتال لے چلو, چائے لاؤ, بسکٹ لاؤ, لیکن جو لفظ تم کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے. دوستو, کاش کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں کچھ تو ہی تو خوف اللہ کا پیدا ہوتا. یہ حرام لذتوں سے کب تک زندگی حاصل کرو گے؟ یہ زندگی دوزخی زندگی ہے, یہ جنتی زندگی نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال سے حرام لذت کو درآمد کرتے ہیں, یہ دوزخ والوں کی زندگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ سے دل لگاتا ہے, رومانٹک دنیا میں قدم رکھتا ہے, یہ عشق مجازی عذاب الہی ہے. عذاب الہی ہے, چین نہیں ہے ان کو. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ 2 دعا آپ لوگ مانگیے دل اور جان سے.
نمبر 1 کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا ہم پر رحم فرما دے۔ یہ کون سی دعا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو رحم فرما دے تاکہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ آپ بتاؤ، نبی تو معصوم ہوتا ہے نا، یہ ہم کو آپ کو سکھایا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابا کتنا ہی تندرست ہو لیکن بچوں کو سمجھاتا رہتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کھانا، نہیں تو تم کو یہ ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، ہمارے آپ کے لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر سکھا دیا کہ یوں دعا مانگو، اللہ ہم پر رحم کر دے۔ اللہ ارحمنی مانے کیا ہے؟ اے اللہ ہم پر رحم کر دے۔ کون سی رحم؟ جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں۔ لہذا جو ظالم گناہ میں مبتلا ہے وہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، بتاؤ بھائی۔ یہ دعا، یہ حدیث کس بات کی دلیل پیش کرتی ہے؟ کہ جو گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور حرام لذت کو درآمد کر رہا ہے، امپورٹ کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے اس سے محروم ہے۔ لیکن اگر توبہ کر لے تو سمجھ لو رحمت آ گئی، کیونکہ توبہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ آپ کے اختیار میں ہے، اتنا تو اختیار میں ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ توفیق توبہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا، نارتھ ناظم آباد میں رہتے تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے، حافظ عبدالولی صاحب بہراچی رحمۃ اللہ علیہ۔ لکھا کہ حضرت مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ حضرت نے لکھا انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا، اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے، یعنی توبہ کرنے والوں میں۔ تو معلوم ہوا توبہ بھی انسان کو اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا کر دے گی قیامت کے دن۔ ان المستغفرین نزل بمنزلۃ المتقین، استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے قیامت کے دن وہ بھی نجات والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ظالم، مفتی اعظم پاکستان کا شعر سن لیجئے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اور سلوک یہی اسی طرح طے ہوتا ہے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، یعنی توفیق اللہ سے توبہ کرو اور کوشش کرو کہ توبہ نہ ٹوٹے، اپنی طرف سے کوشش یہی کرو۔ جب ٹوٹ جائے تو پھر رونا شروع کر دو، اتنا رو کہ مالک کو بھی رحم آ جائے۔ اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم، اے میرے اشکے ندامت اب تو تھم، ایسا رو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آ جائے کہ کہیں میرا بندہ روتے روتے مر نہ جائے، لہذا وہ خود تسلی ڈال دیں گے انشاءاللہ۔